وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدًا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ پہلی بات، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں، دوسروں کے بھلے کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ تو مکے کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ دعائیں اور بھی مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب اجعل ھذا بلدًا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ اب پہلی بات یہ انہوں نے دعا مانگی۔ اس وقت دنیا گواہ ہے کہ مکے کے اندر حدود حرم کے اندر درخت کاٹنا بھی منع ہے، جانوروں کو بھگانا بھی منع ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانا یا قتل کرنا بھی منع ہے۔ یعنی کب سے، جب سے یہ بیت اللہ بنا ہے، یعنی ابراہیم کی نے دعا کی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں بالکل صحیح ہے کہ مکے کے اندر نہ کوئی زرعی زمین ہے، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم کے تحت وہاں چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ چھوڑ کے آیا ہوں، وادی جو ہے وہ غیر ذی زرع، جہاں پہ کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں۔ اس زمانے میں ملیں بھی نہیں تھی، انڈسٹری بھی نہیں تھی، انسانی زندگی کا انحصار صرف کھیتی باڑی پہ تھا، زراعت پہ تھا۔ تو لیکن ان کی دعا کی بنا پہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر پھل وہاں پہ ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اس سے اوپر والی آیات میں، یعنی ایک بات ہم نے کی ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ مکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امن والا شہر ہے۔ مکے کے اندر لوگوں کو پھل فروٹ رزق عام ملتا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا، حتیٰ کہ رمضان کے اندر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تل بھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے آگے بیٹھے بٹھائے افطاری کا سامان لاکھوں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اللہ نے کیا ہوا ہے، سسٹم ہے۔ اب اس سے پہلی آیات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی محمد رسول جو لے کے آئے ہیں وہ حق ہے۔ ہمارے اسی لیے اکثر اہل علم اپنے واعظ میں، اپنی گفتگو میں آخر میں کلمہ کہتے تھے کہ جو باتیں صحیح ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں، اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمزوری یا کمزور بات بیان ہوگی ہے وہ میری طرف سے ہے۔ یعنی حق جو ہے نا من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب محمد رسول کو تھا ہی نہیں کہ مجھے اور آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، یعنی جو قرآن میں آ گیا وہ حرف آخر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ گیا وہ حرف آخر۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا شبہ، بلا شک، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا تجھے بھیجا ہے. تو خود نہیں آ گیا، خود نبی نہیں بن گیا، یہ ساری چیزیں تم نے خود نہیں بنا لی، ہم نے بھیجا ہے بالحق، حق کے ساتھ. اب تیرا کام کیا ہے؟ بشیر و نذیرہ، لوگوں کو خوشخبری دینی ہے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہے. جنت کی خوشخبری، جہنم سے ڈرانا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جو تیرا کام بتانا ہے، جو جہنم میں جا رہے ہیں تجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ واو، اور لن ترزا، لن ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لن ترزا، کہ راضی ہو جائیں، انکل یہودا، تجھ سے یہودی، ولن نصارا، اور عیسائی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور عیسائی راضی ہیں. اگر راضی ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. اب آپ کے سامنے جو صحیح مسلمان ہیں یہ اسلام سے راضی ہیں. وہ کیا یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے؟ اب قرآن کی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ آپ کے سامنے میں ایک بات رکھتا ہوں. اور قرآن نے یہ آج ہی بیان کی ہے. کب نازل ہوا تھا قرآن؟ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، چلو مدنی دور میں یہ نازل ہوئی تھی، مدینے میں ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن نَّصَارَىٰ، یہ راضی نہیں ہو سکتے. ایک صورت ہے راضی ہونے کی، وہ کیا ہے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تم ان کے دین کو مان لو، ان کے دین کے تابع ہو جاؤ، ان کے دین پہ چلنے لگ جاؤ، تم خود یہودی اور عیسائی ہو جاؤ. اب صدیاں بیت گئی ہیں اس آیا کو نازل ہوئے. کوئی بندہ دکھا سکتا ہے کہ فلاں دور میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی ہو گئے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بات، اب جب بات ہی سچ ہے کہ وہ نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ قرآن ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ چلو جھوٹے موٹے قرآن کی اس آیا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی سیاسی چال کے تحت وہ کبھی کوئی ایسا کام قدم، کوئی 10 سال 20 سال کے لیے وہ ایسا کوئی سٹیپ اٹھا لیتے، یہ ہے ہی نہیں. تو برکیف دونوں آیات میں ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا کیا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا کر، مکے کو، اور اس کے باسیوں کو رزق دے پھلوں میں سے. لیکن کن کو رزق دے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے، یعنی جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کو رزق دے. قالا، اللہ نے کہا نہیں. من کافرہ، جو کافر ہے، جو مجھے نہیں مانتا، فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کا فائدہ تو میں اس کو بھی دوں گا، یہ دنیا کا رزق تو میں اسے بھی دوں گا. ثُمَّ اضْطَرَحُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، پھر اسے ان کو جو ہے نا مرنے کے بعد آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جو بہت بری جگہ ہے. یعنی دو باتیں. ابراہیم علیہ السلام نے جہاں دعا کی کہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، کہ دنیا مکے کے اندر امن ہو، مکے کے باسیوں میں سے جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کو رزق دے. اللہ نے کہا نہیں، رزق سب کے لیے، سورج کی شعائیں کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، میری پیدا کردہ آکسیجن سب کے لیے، میرا پیدا کردہ پانی سب کے لیے، اس زمین سے اگنے والی چیزیں سب کے لیے. یہ دنیا کی زندگی کے اندر ان کا جو فائدہ، اسے قلیلاً متاع، جیسے ٹیشو پیپر ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، دوبارہ استعمال کے قابل وہ ہوتا ہی نہیں، بیکار ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی بھی ایک دفعہ جو استعمال کر لیں گے اس کے بعد یہ بیکار ہے. ایک بات. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
یہ تو بات ہے دنیا کی، دنیا اللہ کہتا ہے میں سب کو دوں گا، خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، لیکن دین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ کچھ باتوں میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام سیر سپاٹوں کی بنا نہیں ملا، صرف کھانے پینے آرام دہ زندگی گزارنے کی بنا پہ نہیں ملا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا، ٹنکا کے دیکھا کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، یہ بات اللہ کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنی باتوں میں آزمایا کہ باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، وقت کی جو سب سے بڑی سپر پاور تھی بادشاہ، اس سے ٹکر لینی پڑی، پھر سارے بت توڑے، پھر بیٹے کے گلے پہ جو بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا جب اچھلنے کودنے لگا اس کے گلے پہ چھری چلانی پڑی، پھر جب بچہ ابھی معصوم ہی تھا دودھ پیتا تھا بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم آ گیا، وہاں چھوڑنا پڑا۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ختنہ کرنے کا حکم ملا، انہوں نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اب اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بغلوں کے بال ہیں، ہم زیر ناف بال اتارتے ہیں، بغلوں کے بال اتارتے ہیں، زیر ناف بال مونڈنے کا حکم ہے، یعنی بلیڈ سے اسرے سے یہ مونڈنے چاہیے، لیکن بغلوں کے بال اکھیڑنے چاہیے، لیکن اکھیڑنے ہمارے ہاں رواج ہی نہیں۔ یہ جب بچے کے شروع میں آغاز میں بال آنا شروع ہوں، ابھی نکلے ہوں، نازک ہوں، اگر وہ اس وقت اکھیڑ دے، کچھ عرصہ اکھیڑ دے تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہماری عمر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مونڈتے رہتے ہیں پھر وہ اکھیڑ نہیں سکتے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اکھیڑ نہیں سکتا، میں مونڈتا ہوں۔ کیا کہا امام مالک نے؟ کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں مونڈتا ہوں۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو جائے تکلیف ہو تو مونڈ لے، لیکن حدیث کے اندر اکھیڑنے کے لفظ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری 80 سال عمر ہو گئی ہے کہ یا اللہ میں ختنہ نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ نے کہا کر دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں ازما دیا، پھر کہا قال، کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام، پیشوا، رہنما، لیڈر، رہبر بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، یا اللہ مجھے تو بنانے والا ہوں جو میری اولاد ہے اس کو۔ قالا، کہا اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی نبوت، دین کی نعمت انہی کو ملے گی جو اچھے لوگ ہوں گے۔ دین اللہ بدبخت لوگوں کو نہیں دیتا، بد کردار لوگوں کو نہیں دیتا۔ سورہ احزاب کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت پہاڑوں پہ پیش کی، آسمان پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی، سب نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اور ڈر گئے کہ اس کا بوجھ نہیں ہم اٹھا سکتے۔ جہاں امانت سے مراد شریعت ہے، اللہ کے کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ آرڈر دیتا ہے کن، کونی احکام کہتے ہیں، ہو جا ہو جاتا ہے بس، اس میں دوسرا آپشن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا کن، ہو جا، ہو گیا بس۔ تو جب آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے اللہ نے شریعت والی بات رکھی کہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو برے جہنم میں جاؤ گے، تم کونی باتوں میں نہ آؤ کہ میں تمہارا اختیار ختم کر کے صرف کہہ دوں کہ یہ کرتے رہو۔ جیسے بندوں میں بھی کچھ ہمارے ہاں بھی کونی احکام ہے اللہ کے، یعنی ہمارا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا جوان ہونا خود بخود ہو جاتے ہیں، ہمارا اختیار نہیں، ہمارا بوڑھا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے دل کا دھڑکنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری موت ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن مسجد میں آنا ہمیں کہہ دیا ہے کہ جاؤ گے تو ثواب ملے گا، نہ جاؤ گے تو گناہ ملے گا، نماز پڑھو گے تو اللہ کی فرما برداری ہوگی، نہ پڑھو گے تو کافروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ہے شرعی احکام۔ شریعت جہاں آتی ہے وہاں پہ اختیار دیا گیا ہے،
تو ان پہاڑوں نے، آسمانوں نے شریعت والا کام، اس پہ عمل کرنا مشکل تھا، اس سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انسانوں نے اس کو لے لیا، اور انسانوں میں جو اس پہ چلیں گے تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جہاں دین کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو نے بنا دیا پیشوا، رہنما، مجھے چن لیا، نبی بنا دیا، لیکن میری اولاد، اللہ نے کہا کہ اولاد میں جو تم مومن ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو شریعت پہ چلیں گے، جن کاموں میں میں نے اختیار دیا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، جو اچھے کاموں کو اپنائیں گے ان کو میں لیڈر بناؤں گا، ان کو میں رہنما بناؤں گا، جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ یعنی دین ملنا خوش قسمتی ہے، دنیا ملنا کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، یہ اللہ بدبختوں کو بھی دے دیتا ہے۔ یہ بات نکتے کی ہے، یہ سمجھنے والی ہے ایک بات۔ اب اگلی بات جو چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور انہوں نے کہہ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، انہی سے یہ بنی اسرائیل قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بار بار اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے اسحاق علیہ السلام کی نسل جو ہے نا اس میں سے۔ اب بنی اسرائیل پہ اللہ نے بڑے انعام کیے، اتنے انعام کیے کہ اگر انہیں بھوک لگی اللہ نے آسمان سے پکے ہوئے بٹیر، تیتر اور میٹھا من سلوا اتارنا شروع کر دیا۔ ان کو گرمی لگی اللہ نے بادلوں سے سایہ کر دیا۔ ہمارے ہاں جی پانی کی کمی ہو گئی ہے، ڈیم بناؤ، اربوں ڈالر IMF سے لو، ان کو پانی کی کمی ہوئی، اللہ نے کہا کہ موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مار، انہوں نے لاٹھی ماری، 12 خاندان تھے، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے، جاؤ مزے کرو۔ یعنی ان کے لیے جو انہوں نے کہا اللہ نے انعام کر دیا، بڑی نعمتیں دی۔ اس کے بعد فرعون کو غرق کیا، اگلی بات۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، فرما برداری کرتے رہے، انہی کی نسل میں سے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی نسل سے سارے اگلے نبی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی انہی کی نسل میں سے آئے تھے۔ لیکن جب تک وہ چلتے رہے اللہ نے نبوت ان کی نسل میں جاری رکھی، اچھے لوگ تھے۔ جب نہیں تو پھر اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں پیدا نہیں کیا، ان کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی پھر آپ کو مکے میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ نبوت کا سلسلہ، آخری نبی جو تھے خاتم النبیین، ان کو اللہ نے اس میں پیدا کیا۔ اب میرے بھائی، اللہ رب العزت ہمارے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے دین آگے پہنچایا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ یعنی طائف کے واقعے کو ہی لے لیں، پتھر مارے گئے، کہاں سر ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو اور جوتوں میں آ کے جم جائے، یہ کوئی تھوڑی تکلیف ہے؟ اور پھر بندے کے پاس اختیار اتنا ہو، ایک تو ہے نا بے اختیار ہو کے لوگ معاف کر دیتے ہیں، ہمارے جیسا جب کہیں پہ دیکھا نا کہ پریشر پڑ گیا، چلو میں نے معافی دی۔ اب اختیار کیا تھا کہ فرشتہ آیا ان کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیتے ہیں میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں، یعنی جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں ان کو جہاں پہ میں تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی نسل میں سے شاید کوئی اچھا لوگ بندہ پیدا ہو، نیک لوگ پیدا ہو، شاید کوئی ہدایت پہ آ جائے۔
یعنی ان کے لیے اس وقت بھی اپنا اختیار نہیں استعمال کیا تباہی والا، ان کے خاتمے والا۔ اب اتنی محنت سے دین پہنچایا ہمارے پاس لیے، لیکن آج ہم اسی دین کو چھوڑ کے کوئی ادھر کوئی فٹ پاتھ پہ بھنگ پینے والا، گدے کھچڑوں کی لید پھانکنے والا نچومی بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے۔ کوئی کبھی اس گلی محلے میں بیٹھا ہے کوئی بیوقوف، اس سے جا کے پوچھتا ہے۔ اور پھر مشکلات میں دیکھیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد رسول کا فرمان ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کرو۔ محمد رسول کا فرمان ہے کہ جزام والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ابھی ہے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی محمد رسول کا فرمان ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو دایاں پاؤں باہر رکھو اور پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ۔ کس کیا؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی سائنسدان نہیں، کوئی وزیر نہیں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جس اللہ نے ایک جراثیم بھیجا ہے، سارے ہی بے بس ہیں۔ بتاؤ اگر کوئی آج غیب جانتا ہوتا تو بتا دیتا اس کی یہ دوائی ہے، اور یہ عقیدہ باطل ثابت ہو گیا کہ نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ کیا آج بزرگ نہیں ہیں؟ کیا آج نیک لوگ نہیں ہیں؟ کیا آج سکالر نہیں ہیں؟ کوئی بتاتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اور پھر اس کے سامنے ہی سب سرنڈر ہو گئے ہیں۔ بیت اللہ ہمارا بند ہے، مسجد نبوی ہماری تقریباً آپ کے سامنے ہے، حج ہمارا جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے، باقی ہم سب جو ہے کتنے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ تو اب کیا ہے، جب بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز مجھے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے سوائے اللہ کی مرضی کے۔ تو اس دعا کی حدیثوں میں فضیلت آئی ہے، اس کی وضاحت آئی ہے کہ جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے، شیطان رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ماسک لے، میں نہیں کہتا نہ لے، کیا آپ نے یہ دعا پڑھی ہے گھر سے نکلتے ہوئے؟ اب مساجد میں آتے ہوئے ہمیں کورونا لگتا ہے، کیا آپ نے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے؟ اگر کسی نے پڑھی بھی ہے تو جیسے ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگائی ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہا کیا ہے، میں نے اپنے رب سے مانگا کیا ہے۔ ایسے ہی باقی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن سے کوئی اعلیٰ چیز ہے؟ قرآن پڑھتے وقت بھی ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، اب شیطان تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب تم تو بڑے نیک ہو، اب تو ہمارا کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم کہو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، میں اللہ کے شیلٹر میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم۔ تو میرے بھائی، ہمیں چاہیے، چلو باقی لوگ تو کافر ہیں، بطور مسلمان ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، جو طبی عملہ ہے، جو مریض، جو مسلمان خاندان ہیں، وہ ادویات کے ساتھ ساتھ، پرہیز کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ چیزیں مانگیں۔ کسی دوائی میں شفا اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، کوئی چیز نقصان اس وقت دے سکتی ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، ورنہ میرے بھائی یہ ممکن نہیں۔ اور دوسری بات ہے، کوئی جان وقت سے پہلے نہیں مر سکتی، کوئی جان جس جگہ مرنا ہے وہاں پہنچ جائے گی۔ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا،
ہمارے ہی جہاں جنگل سنگھ بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ گاڑی نہیں لیتے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تانگا رکھا ہوا تھا، آگے سے ٹرک آیا، کوچوان کو کہا سائڈ پہ کر لو، اس نے ہمیں کچل دینا ہے، تو اس نے واقعہ ہی کچل دیا، وہیں پہ مر گئے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور بڑی مثالیں ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دین سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور جب آپ اس کے مطابق زندگی گزارو گے، پھر موتو قبل الموت نہیں ہوگا کہ مرنے سے پہلے ہی ڈر ڈر کے مر جاؤ۔ دیکھیں ہم نے تجزیہ کیا ہے، سوچ لیں، آپ ڈیٹا لے لیں، میں نے اپنے ٹاؤن جو کچھ حد تک کیا ہے، جو مسجد میں باقاعدگی سے آتے تھے انہیں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جو مسجد میں احتیاط سے کبھی کبھی کہ جی ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، ان میں سے اکثر چارپائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسی نیت ویسی مراد۔ تو میرے بھائی احتیاط کریں، پرہیز کریں، لیکن اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑنا ہے، اللہ کو راضی کرنا چھوڑنا ہے۔ تو میرے بھائی اس کی زمین پہ رہتے ہوئے اس کو راضی کیے بغیر اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔